بنی اسرائیل میں ایک نیک بندہ رہا کرتا تھا، اس کی اولاد کثیر تھی، بیچارہ بہت غریب اور مسکین تھا۔ تنگ دستی جب غالب آئی تو اس نے اپنی زوجہ سے کہا کہ تم جاؤ اور کسی سے کچھ مانگ کر لے آؤ۔ چنانچہ وہ خاتون ایک بیپاری کے گھر گئی اور اس نے سوال کیا۔ اس بیپاری پر ہوس غالب آئی اور اس نے کہا کہ تم میری خواہش پوری کر دو تو میں تمہارا سوال پورا کر دوں گا۔ وہ لجاتی شرماتی وہاں سے پلٹ گئی اور گھر کی راہ لی۔ خالی ہاتھ دیکھ کر بچے بھوک سے بلکنے لگے۔ بچوں کی حالت اس سے نہ دیکھی گئی، چنانچہ اپنے بچوں کی محبت میں بےتاب ہو کر وہ پھر اسی تاجر کے پاس گئی اور اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، تم اپنا مقصد حاصل کرنے کے بعد مجھے کھانا دے دینا۔ جب تاجر نے اس کی طرف غلط ارادے سے ہاتھ بڑھایا تو وہ عورت خوف خدا سے تھر تھر کانپنے لگی۔ جب وہ تھر تھر کانپنے لگی تو تاجر نے کہا کہ آخر اتنا بھی کیوں گھبراتی ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ مجھے اپنے رب سے ڈر لگ رہا ہے کہ یہ میں کیا کرنے لگی۔ جب اس بیپاری نے دیکھا اس پر بڑا اثر، اس نے کہا اس تنگ دستی اور غربت میں اور ایسی مجبوری کی حالت میں بھی تم پر اتنا خوف خدا کا غلبہ ہے، اور میں کس قدر بدبخت اور بے حیا انسان ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، میں پھر بھی اس سے نہیں ڈرتا، اس کے عذاب سے تو مجھے ڈرنا چاہیے۔ چنانچہ وہ اپنے ارادے سے باز آیا۔ یہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے۔ چنانچہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام پر وحی اتر پڑی کہ فلاں شخص کے پاس جاؤ اور اسے میرا سلام کہو، اور یہ بھی کہنا کہ تمہارے سارے پچھلے گناہ جو تھے وہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے۔ چنانچہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے اس شخص کو اللہ تعالیٰ کا سلام اور پیغام پہنچایا، اور اس کے بعد پوچھا کہ اے بھائی، آخر تم نے ایسا کون سا عمل کیا ہے جس کا تجھے اتنا بڑا انعام ملا کہ رب کا سلام و پیام آیا؟ تو اس بیپاری نے اس عورت والا واقعہ سنا دیا کہ میں خوف خدا کی وجہ سے اس پر قابو پانے کے باوجود باز آیا۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ گناہ پر قدرت ہونے کے باوجود اور گناہ کی خواہش ہونے کے باوجود اگر کوئی گناہ سے بچ جائے تو اس کا کتنا بڑا اجر و ثواب ملتا ہے۔ امیر اہل سنت کی دیگر بیانات سننے کے لیے www.ilyasqadri.com وزٹ کیجیے۔